یعنی دنیاوی ذلت و زوال سے بچنے کا معیار کیا ہے؟ تو آیت نمبر 62 اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ آیت نمبر 62 کا جو سلسلہ کلام ہے، یعنی اس کے ماقبل آیات اور اس کے بعد والی آیات پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی قوم بحیثیت قوم نہ عذاب کے حقدار ہیں اور نہ ہی نجات کے حقدار ہیں۔ ہاں، جو بھی قوم ایمانداری سے اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں گے تو اللہ پاک انہیں اچھا بدلہ دے گا۔ ایسے ایماندار لوگ ہر حال میں بے خوف اور بے غم زندگی گزاریں گے۔ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ایمان بالرسل کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا اس مقام پر؟ کیا اس کے بغیر نجات ہو سکتی ہے؟ جواب سنیے، ایمان بالرسل کے بغیر اخروی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یاد رکھیے، ادھر آیت نمبر 62 میں معیار ایمان ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اللہ پاک نے معیار ایمان اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اور آیت نمبر 137 میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان مقرر کیا ہے، اور پھر معیار ایمان کی مکمل وضاحت اللہ پاک نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں بیان فرما دی ہے۔ آئیے اب قرآنی آیات ترجمے سمیت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو کسی مشہور دین سے نکل جانے والے ہیں، ان تمام میں سے جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر اور ساتھ نیک عمل کرے تو ایسے ایماندار لوگوں کے لیے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے ایماندار لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ یعنی کوئی بھی قوم جب ایمانداری سے اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں گے تو اللہ انہیں اچھا بدلہ دے گا، اور ایسے ایماندار لوگ ہر حال میں بے خوف اور بے غم رہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے یہودیو، یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا کہ ہمارے عطا کردہ احکام تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور یاد رکھنا تمام احکام تورات کو، اور تورات پر عمل کروانے کا عہد لیتے وقت ہم نے تمہارے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ معاملہ کیوں کیا؟ تاکہ تم متقی بن سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ تم پر طور پہاڑ کو بلند کرنے کے بعد پھر تم نے فرما برداری سے رخ موڑ لیا، تو اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا، یعنی وقتاً فوقتاً اللہ تمہیں توبہ کی توفیق نہ دیتا تو ضرور تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تم یہودیوں کو معلوم ہے قوم داؤد کے بارے میں، یعنی اپنے بڑوں کے بارے میں، جنہوں نے ہفتے والے دن کے قانون میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سرکش یہودیوں سے فرمایا، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پھر ہم نے اس واقعے کو باعث عبرت بنا دیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد والوں کے لیے، اور باعث نصیحت بنا دیا نیک بننے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔